अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम मोहतसिम नज़ीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। पिछले 12 घंटे में जो आम डेवलपमेंट्स हुई हैं उस हवाले से तफसील से बात करते हैं। PTI ने दोबारा एहतजाज का ऐलान कर दिया है। अब क्या ये एहतजाज होगा और दूसरी बात ये कि गिरफ्तारियाँ भी होंगी, इस हवाले से जो डेवलपमेंट्स हुई उस हवाले से आपको बताता हूँ। लेकिन सबसे पहले आगाज़ करते हैं, चूँकि काजी जा रहा है, चीफ़ जस्टिस साहब को जो इशाइया डिनर देना था उस पर जनाब चीफ़ जस्टिस ने वो अलविदाई डिनर लेने से माजरत कर दी। उन्होंने कहा कि जनाब ये सरकारी खर्चे पर एक तो होता है और दूसरा इसके ऊपर 20 लाख से ज़ायद खर्चा आता है, तो इसलिए मैं इससे माजरत करता हूँ। और ये होता है जब भी फुल कोर्ट जो रेफरेंस बनाया गया था और उसके बाद उन्हें एक अलविदाई डिनर भी देना था जिसको फेयरवेल हम कहते हैं, और ये हर चीफ़ जस्टिस को दिया जाता है। लेकिन इस बार चीफ़ जस्टिस साहब ने कहा कि जनाब ये चूँकि सरकारी खर्चे पर होता है और उसके ऊपर इतना खर्चा आता है, इसलिए मैं इससे माजरत करता हूँ। और ये मेरा ख़्याल है कि पाकिस्तान की तारीख़ में पहली बार होगा कि किसी चीफ़ जस्टिस को जो है वो इशाइया डिनर नहीं दिया जाएगा, या उन्होंने लेने से माजरत कर दी होगी दूसरी जानिब ये। और जनाब चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ा की 25 अक्टूबर को रिटायरमेंट के मौके पर फुल कोर्ट रेफरेंस जो है वो मुनक्किद होगा। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को ख़त में कहा कि फुल कोर्ट रेफरेंस कोर्ट रूम नंबर 1 में 10:30 बजे होगा। इस मौके पर अपनी तकरीर एडवांस में भिजवा दी जाए। तो ज़ाहिर बात है वो जो डिनर होता है उसके अंदर साफ़ी भी होते हैं, अटर्नी जनरल भी होते हैं, जजेस भी होते हैं और भी बहुत से लोग होते हैं। तो जनाब वो जो डिनर अलविदाई डिनर या फेयरवेल डिनर दिया जाना था उससे चीफ़ जस्टिस ने माजरत कर दी है। अब आ जाते हैं जी दूसरी खबर की तरफ। शंघाई ताउन तंजीम इजलास के लिए बड़ी जनाब लशपश तैयारियाँ की जा रही हैं और बड़ा सजाया जा रहा है दारुल हुकूमत को, और बड़ा VIP लुक इस वक्त दारुल हुकूमत दे रहा है और देना भी चाहिए। ज़ाहिर बात है इतना बड़ा जब इवेंट आप होस्ट कर रहे होते हैं तो एक अच्छा इम्पैक्ट देना चाहिए, एक अच्छा गेस्चर देना चाहिए जब मेहमान आ रहे हो। तो इस हवाले से जनाब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने ख़ुद जाकर चीज़ों को चेक एंड बैलेंस किया और उन्होंने जनाब तैयारियों को ख़ुद देखा, और ये भी एक बहुत अच्छी बात है और ये एक अच्छा गेस्चर है। उनके हमरा वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब भी थे, वो उन्होंने जनाब तैयारियों को देखा और जो तमाम तर मामलात थे उनको देखा। अच्छा, मैं 2-3 बातें यहाँ पर करना चाहूँगा। ये अच्छे तरीके से सजाया भी जा रहा है और बड़ी लशपश तैयारियाँ की जा रही हैं, ये एक अच्छी बात है, क्योंकि जब से श्रीलंकन टीम पर हमला हुआ है उसके बाद से पाकिस्तान दूसरे ममालिक में ये एक अलमिया पाया जाता है कि जनाब इधर तो बहुत दहशतगर्दी है और इस तरह के बहुत से वाक़यात पेश आते रहते हैं। तो वो जनाब जब से श्रीलंकन टीम पर हमला हुआ है उसके बाद से हम आहिस्ता 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 ग्रो कर रहे हैं। आपको पता होगा कि उसके बाद पाकिस्तान में मैचेस भी होना बंद हो गए थे, अब अल्लाह अल्लाह करके मैचेस भी हो रहे हैं। उसके बाद जनाब ये एक बहुत बड़ा इवेंट हमें होस्ट करने का मौका मिल रहा है और ये किसी भी मुल्क के लिए बाइस फ़ख्र होता है। जाहिर बात है इस पर भी पहले मसला बना हुआ था कि ये जनाब पाकिस्तान को इवेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन अल्लाह अल्लाह करके हमें मिल गया। सिक्योरिटी के मसाइल भी हैं और उसके बाद अगर इतना बड़ा इवेंट आ रहे तो पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी एजाज़ की बात है। और इस मौके पर ऐसे जो इंतज़ामात हैं और सिक्योरिटी के इंतज़ामात हैं इनको ज़ाहिर बात है वज़ीर आज़म अगर ख़ुद चेक एंड बैलेंस करें तो ये एक बहुत अच्छी बात है। अच्छा जी, जहाँ पे ये सब कुछ हो रहा है वहाँ पर जनाब PTI ने 15 अक्टूबर को D चौक पर एहतजाज का ऐलान कर दिया है और ये जनाब एक सियासी कमेटी का हंगामी इजलास कल मुनक्किद हुआ है जिसके अंदर वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने शिरकत नहीं की। इजलास के बाद सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास हकम की जानिब से एलामिये में कहा गया 15 अक्टूबर को इस्लामाबाद के D चौक में भरपूर एहतजाज किया जाएगा, जिसके लिए मरकज़ी कमेटी से लेकर इलाकाई सतह तक तमाम तंजीमें ज़िम्मेदारान और विंग्स को तैयारियों की हिदायत कर दी गई है। तहरीक इंसाफ एलामिया के मुताबिक 15 अक्टूबर को D चौक के पुरअमन एहतजाज की तैयारियों के पेश नज़र पंजाब के इजला में होने वाले एहतजाज मनसूख कर दिए गए हैं, जिसका ऐलान बाद में किया जाएगा। अब ये सब कुछ क्यों हो रहा है ये मैं आपको थोड़ा सा आगे चल के बताता हूँ। इसके बाद जनाब कहा गया सियासी कमेटी का कहना है कि मैंडेट चोर और आइनो कानून से बेजार नाजायज़ हुक्मरान जुल्म और सफाकियत तर्क करने पर किसी तौर आमादा नहीं आ रहे। अडियाला में नाहक कैद बानी चेयरमैन PTI तहरीक इंसाफ इमरान खान को बतौर ख़ास बर्बरियत के नए सिलसिले का निशाना बनाया जा रहा है। एलामिया में कहा गया कि इमरान खान की ज़िंदगी, सेहत और सलामती को जानबूझकर संगीन ख़तरात से दोचार करने के लिए इन तमाम बुनियादी और इंसानी हुकूक सलब किए गए हैं। अब ये सारा मामला क्यों पेश आ रहा है और ये जो एहतजाज है इसकी तरफ ये लोग क्यों जा रहे हैं? ज़ाहिर बात है आपको पता होगा कि इमरान खान के ऊपर इस वक्त मुलाकात के ऊपर पाबंदी लगाई गई है और उनकी बहनों को भी नहीं मिलने दिया जा रहा, तो ये उसकी सारी खुन्नस निकालने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। और दूसरी जानिब हुकूमत ये बयान देती है कि जनाब सिक्योरिटी के मसाइल हैं, इस वजह से उनसे मिलने की इजाज़त नहीं दी जा रही। अब ये सारी बातें सिक्योरिटी वाले कोई मसाइल नहीं है। हुकूमत को भी पता था कि 15 को और 16 को ये SCO का इजलास है और ख़ान साहब से मुलाकात होगी तो कम्युनिकेशन स्किल होगी और ख़ान साहब की जानिब से पैगामात आते रहेंगे। और दूसरा ये कि जनाब वो जो आइनी तरमीम वाला बिल जो है वो पास करवाना है, तो हुकूमत ने कहा जनाब ये तो चैप्टर जो है इसे तो थोड़ा सा बंद करें या थोड़ी देर के लिए डिले करें। तो ये सारे मामला हैं। अब PTI जो है इसको बार्गेनिंग चिप के तौर पर यूज़ करिए। वो कह रही है कि जनाब आप इधर हैं तो हम भी इधर आ गए।
ہمیں پھر نہیں ملنے دے رہے نا آپ لوگ, ہم لوگ آ گئے. یہ جو سارا سلسلہ ہے یہ کب سے شروع ہوا ہے؟ یہ وہ تب سے شروع ہوا ہے جب وزیر اعلیٰ جناب کے پی ہاؤس گئے تھے خیبر پختونخوا کے, اور اس کے بعد وہ جناب وہاں سے نکلے اور مارگلا کی پہاڑیاں اترے. اس کے بعد وہ اترتے کے پی اسمبلی پہنچے اور آ کر انہوں نے کہا کہ جی میں آ گیا ہوں اور اب آپ دیکھیے گا کہ بڑے اچھے فیصلے آئیں گے. اور اگلے ہی دن جناب ایک بڑا اچھا فیصلہ آیا, اور اس میں فیصلہ یہ آیا کہ خان صاحب سے 18 اکتوبر تک کوئی بھی نہیں مل سکتا. تو حکومت کو ظاہری بات یہی ہے کہ ایک تو یہ ایس سی او کا سمٹ ہے, اور اس کے بعد جناب جو آئینی ترمیم والا مسئلہ ہے اس کو بھی حل کرنا ہے, اس کے لیے بھی حکومت بھاگ دوڑ کر رہی ہے, تو اس لیے خان صاحب سے نہیں ملنے دی جا رہا. اور دوسری جانب جناب پی ٹی آئی والے بھی پھر انہوں نے بھی کہا کہ جناب اب آپ ایسے کریں گے تو ہم بھی ایسے کریں گے. وہ اکثر ایسے ہوتا ہے نا کہ اکثر شادیوں میں کہ کوئی پھپھو ناراض ہوتی ہے, وہ پچھلے 20 سال پرانے غصے اس کو ہوتے, لیکن وہ جب شادی کا موقع آتا ہے وہ جناب اس میں کہہ دیتی ہے کہ جناب وہ والی بات آپ کو یاد ہے ہماری, وہ باتیں یاد کروا دیتی ہے, پلیٹوں والی کوئی بھی مسئلے ایسے مسئلے گنوا دیتی ہے جو مطلب ایسے موقعوں پر نہیں کیے جاتے. مطلب آپ عام طور پر جب مل رہے ہو تب کر لیں. تو پی ٹی آئی والوں نے بھی جناب ایس سی او کا جب سمٹ اب 15 اکتوبر کو جناب جب سارے گیسٹ وغیرہ آ رہے ہوں گے اور پی ٹی آئی جناب وہاں پر احتجاج کر کے بیٹھا ہوا ہوگا اور تماشا بنا رہا ہوگا. دوسری جانب عمران خان سے کیوں نہیں ملنے دیا جا رہا؟ ملنے کی اجازت حکومت دے ظاہری بات ہے, اس میں کیا ہو جائے گا؟ علیمہ خان کو ملنے دیں, اس میں کیا ہے؟ علیمہ خان ہی تو برسٹل گور تو اپنے ہیں, ان کو اجازت دے دے. کے پی ہاؤس کا دروازہ ان کے لیے کھل سکتا ہے تو اڈیالہ جیل کا دروازہ بھی ان کے لیے کھولا جا سکتا ہے, اس میں کوئی مذائقہ تو نہیں ہے. پی ٹی آئی نے عمران خان کے لیے یہ جدوجہد کرنی تھی تو میرا یہ خیال ہے کہ وہ لاہور میں احتجاج کر لیتے. لاہور ایک بہت اچھی جگہ ہے, اس کے بعد اور بہت سارے مقامات ہیں جہاں پر وہ احتجاج کر سکتے تھے, لیکن ڈی چوک کا ہی انتخاب کیا گیا. اس کی وجہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہاں پر ایس سی او کا اجلاس ہے, اور پی ٹی آئی اب یہ وہ جیسے حکومت کی دکھتی رکھ ہے نا اس کے اوپر ہاتھ رکھ رہی ہے. لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ جناب حکومت پھر اس بار معافی بالکل نہیں دے گی. پچھلی بار تو پھر اینڈ پر جا کر تھوڑی سی معافی دے دی گئی تھی, لیکن اس بار جناب جو ہے وہ معافی نہیں دی جائے گی. اچھا جی اب آگے آ جاتے ہیں, وہ کے پی ہاؤس والی بات ہو رہی تھی تو جناب کے پی کو ڈی سیل کر دیا گیا اور عدالت نے یہ حکم دیا ہے. اسی سلسلے میں عمر ایوب صاحب جی جو ہیں وہ عمران خان صاحب سے ملاقات اور احتجاج کی جو باتیں ہیں, کل رات کو جیو کے پروگرام میں وہ آئے تھے اور وہاں پر وہ گفتگو کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ جناب پرامن احتجاج ہم نے ہمیشہ کیا, یہ ہمارا آئینی اور قانونی حق ہے. آئین اور قانون کی بالادستی ہوگی تو سرمایہ کاری ہوگی. بانی پی ٹی آئی تک ہمیں رسائی ملے, ہم کسی کو دھمکا نہیں رہے. پرامن احتجاج کریں گے. محسن نقوی بڑکے مارتے ہیں, کے پی ہاؤس میں ریڈ کیا گیا, کے پی ہاؤس کے بعد میرے گھر پر چھاپا مارا گیا. پی ٹی آئی کے ایم این ایز کے ساتھ جو حکومت کر رہی ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے. حکومت کی طرف سے ہمارے پرامن احتجاج کو اور ہمارے ایم پی ایز کو جو ہے وہ دھمکایا جا رہا ہے اور گرفتار کیا جا رہا ہے. عمر ایوب خان صاحب نے ایک اسٹیٹمنٹ دی ہے اور اس میں بھی وہ سارا مسئلہ یہی ہے کہ خان صاحب سے ملاقات کی جو ہے اور وہ احتجاج والا جو مسئلہ ہے اس کے اوپر انہیں بات نہیں کرنے دی جا رہی. اچھا جی, اس کے بعد جناب زلفی بخاری صاحب نے بھی ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا کہ جناب It is very simple. If we are not given access to Imran Khan in prison, we will ask all Pakistan to make their way to Islamabad on 15 of this month. If we are not allowed to meet him or know him of his well-being, we will also make sure our peaceful protest doesn't allow the capital to function either. There you go. جو میں بات پہلے کر رہا تھا, ظاہری بات ہے اب یہ اسلام آباد کا انتخاب کر رہے ہیں اور میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ کیوں کر رہے ہیں, کیا وجہ ہو سکتی ہے. اور اس کے اندر بھی انہوں نے بتایا کہ جناب عمران خان سے اگر ملنے کی اجازت نہیں دے رہے تو ہم جناب کارکنان کو کہیں گے کہ وہ نکلیں اور اسی 15 کو جناب اسلام آباد پہنچیں. اس کے بعد طیبہ راجہ نے ایک ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا کہ جناب میری درخواست ہے کہ 15 اکتوبر کا اعلان کر کے دوسرے شہروں سے آنے والے سارے قافلے مہربانی کر کے 13 کو نکلیں تاکہ راستے وقت پر عبور کر کے 15 کو سب یہاں ہو. مزید ہیلے بہانے اور مجبوریاں یہ اب قابل قبول نہیں. خان سے بڑھ کر کچھ نہیں, اب جو نہیں وہ کبھی نہیں. میرا خیال ہے 13 سے بھی بہتر ہے کہ آپ 10 کو آ جائیں. پہنچنا تو پھر بھی انہوں نے 16-17 کو ہی ہے, تو پھر 10 کو نکلنا ہے. یہ اب دیکھیں نا, یہ ساری وہ باتیں ہیں کہ جناب جن سے اب ظاہری بات ہے 15 کو ایک بہت بڑا ایس سی او کا سمٹ ہے, 15-16 جو ڈیٹس دی گئی ہیں, اور اس کے اندر اگر پی ٹی آئی احتجاج کرے گی تو کیا امیج اور کیا جو امپیکٹ ہے. اور اللہ نہ کرے یہ اس صورتحال کی وجہ سے اگر ایس سی او کا جو اجلاس ہے وہ جناب ملتوی ہو جاتا ہے یا وہ کینسل ہو جاتا ہے تو اس کے بعد دوسرے ممالک کے اوپر ہمارا کیا امیج جائے گا. پی ٹی آئی والوں کو یہ چیز بھی سوچنی چاہیے. خیر, مریم ریاض بھٹو جو بشرا بی بی کی بہن ہے, انہوں نے بھی جناب ایک ٹویٹ کیا ہے. انہوں نے کہا کہ جناب خان صاحب ان ٹیریبل پین ڈیو ٹو ایئر انفیکشن, ہی ہیز ویری سرو ہیڈیک ٹو, لائرز مسٹ آسک فار ارجنٹ میڈیکل ہیلپ, ڈاکٹر عاصم مسٹ بی سینٹ ٹو سی ہم ASAP. مریم ریاض بھٹو صاحبہ کو کیسے پتہ چلا کہ خان صاحب کو کان کا انفیکشن ہے اور خان صاحب کو سر میں بھی اتنی زیادہ پین ہو رہی ہے, حالانکہ خان صاحب سے تو ملاقات ہی کسی کی نہیں ہوئی اور 18 تک ہو بھی نہیں سکتی, جبکہ زلفی بخاری صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب ملاقات نہیں ہو رہی اور ہمیں خان صاحب کی صحت کے حوالے سے نہیں پتہ چل رہا. تو مریم ریاض بھٹو کو کیسے پتہ چل گیا کہ ان کے کان میں انفیکشن ہے؟ کس نے بتایا؟ یہ بھی ایک سوال ہے. اس کے بعد انہوں نے آگے کہا جناب
if they don't allow us to see Imran Khan and get him medical care. PTI workers must make sure Mohsin Naqvi never enters KPK again and Ali Amin never sits with him again. بھائی واہ. اب دیکھیں یہ پھر وہی بات آ گئی جناب، وہ جیسے وہ علی امین گنڈا پور کو کہتے تھے نا کہ جناب اٹک کا پل پار کر کے دکھائیں، یہ بھی جناب اب یہی کہہ رہی ہیں. میں پہلے بھی کہتا تھا کہ جناب یہ جو اتنا اچھا ایک امیج دیا جا رہا ہے، جو ایک جرگہ ہوا ہے، گرینڈ جرگہ جس کے اندر سارے بیٹھے ہوئے تھے، اسی طرح کا ایک نیشنل جرگہ ہونا چاہیے جس کے اندر ساری پارٹیز بیٹھے اور حل نکالیں. میں نے کہا تھا کہ عمران خان بھی اس کے اندر ہو، کتنی اچھی بات ہوگی، ملکی مفاد کے بارے میں آپ لوگ بات کریں گے. لیکن یہ دیکھیں جناب وہ کہہ رہے ہیں کہ محسن نقوی دوبارہ کے پی کے انٹر نہیں ہوں گے اور علی امین گنڈا پور ان کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے. یہ وہی باتیں علی امین گنڈا پور کی مجھے ایک اسٹیٹمنٹ یاد آ گئی. وہ اکثر کہتے تھے کہ جناب پنجاب کسی کے باپ کا تھوڑی ہے جو ہمیں احتجاج کرنے سے روکا جائے گا. اب محسن نقوی صاحب کے لیے بھی سارے وہ وزیر داخلہ ہیں اور وہ خیبر پختونخوا بھی وہ بھی اگر کہیں کہ کسی کے باپ کا تھوڑی ہے یا مجھے وہاں پر آنے سے کون روک سکتا ہے، تو پھر آپ لوگ کیا کریں گے. اس کے بعد جناب کل رات کو علی امین گنڈا پور نے بھی گفتگو کی ہے تھوڑی سی. انہوں نے کہا ہے کہ جناب میرا ذاتی موقف ہے کہ ایس سی او کے موقع پر احتجاج نہیں ہونا چاہیے. بھئی اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ انہیں اس بات کی سمجھ ہے اور انہوں نے یہ بات کی. لیکن انہوں نے کہا کہ جناب ہمیں اس طرح سے دیوار سے لگایا جا رہا ہے تو پھر ہمارے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہوگا. یہ آئینی ترمیم نہیں، آئینی تقسیم ہے. حکومت ایک جگہ سے خطرے میں ہے، ایک جگہ سے خطرہ ہے، اور وہ خطرہ سپریم کورٹ. یہ حکومت کو بچانے کے لیے نظام کو منظم کر رہے ہیں، حکومت والے عدل کے نظام کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں. نیت ٹھیک ہو تو راستے نکل ہی آتے ہیں، لیکن ان کی نیتوں میں فطور ہے. یہ جناب علی محمد خان نے رائے دی اور انہوں نے کہا کہ جناب ہمارے پاس کوئی اور حل بھی نہیں ہے. لیکن حل بہت سارے، آپ لوگ تھوڑا سا ڈیلے بھی کر سکتے ہیں، آپ لوگ لاہور میں احتجاج کر سکتے ہیں، آپ اور بہت سارے مقامات پر جناب احتجاج کر سکتے ہیں. اس کے بعد جناب جو آخری خبر ہے وہ یہ ہے کہ جناب مولانا صاحب سے میٹنگز پہ میٹنگز کی جا رہی ہیں. وفد کے وفد مولانا صاحب سے ملاقات کر رہے ہیں اور صرف یہی وجہ ہے کہ انہیں منا لیا جائے. اب پیپلز پارٹی نے جو ہے وہ اپنا مسودہ بھی دے دیا ہے اور مولانا صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ کچھ دنوں تک ہم بھی اپنا مسودہ دے دیں گے. اور جتنی بیٹھکیں اس وقت مولانا صاحب کے گھر ہو گئی ہیں، تو میں جناب وہ عذرائے مذاق ایک بات سوچ رہا تھا کہ مولانا صاحب کی شیف کو اب یہ بات تو پتہ چل گئی ہوگی کہ پی ٹی آئی کا جب وفد آنا ہے تو ان کے لیے چائے میں چینی کتنی ڈالنی ہے، اور نون لیگ کا وفد آنا ہے تو انہوں نے کیا کھانا ہوتا ہے، کون کون سی ڈش وہ پسند کرتے ہیں. مطلب ایسی ظاہری بات ہے جتنے ان کے گھر پہ چکر لگ چکے ہیں اور جتنا ان کے گھر کو سیاسی اکھاڑا بنا دیا ہوا ہے تو یہی ہوگا ظاہری بات ہے، اور کیا ہونا ہے. خیر مولانا صاحب کو منانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں اور ات الوسا کوشش ہے کہ مولانا صاحب نے کارڈز تو اپنے سینے سے لگائے ہوئے، بتا تو رہے نہیں ہیں، لیکن نظر یہ آ رہا ہے کہ وہ اپنا مسودہ بھی دیں گے اور کوئی ایک مسودے پہ دونوں جو اتفاق کریں گے. اب دیکھتے ہیں وہ کون سا مسودہ ہے جس کے اوپر دونوں اتفاق کرتے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. آپ کی کیا رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. اب تک کے لیے اتنا. اپنے میزبان کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان. اس طرح کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل اور دیکھتے رہیے PSPKG نیوز.